وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وان ماله من ماله ثلاث ما اكل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس رواہ مسلم۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ انسان اپنے مال کو فخر سے کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اور حقیقت یہ کہ اس کا مال اس کے جمع شدہ مال میں سے صرف تین چیزیں ہیں، ایک تو جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، دوسرے وہ جو اس نے پہن لیا اور پرانا کر کے پھاڑ دیا، اور تیسرا وہ جو خدا کی راہ میں خرچ کیا اور ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ ان تینوں چیزوں کے علاوہ جو مال اس کا ہے وہ دوسروں کے لیے چھوڑنے والا ہے، وہ اس کا نہیں ہے۔ تشریح، اس حدیث شریف سے دنیا کی حقیقت کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جس کو اپنا مال سمجھتے ہیں وہ صرف تین چیزیں ہیں، پھر دوسروں کے لیے چھوڑنے کے لیے کیوں آخرت تباہ کرے۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اولاد کی فکر میں اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے اور نہ دل کو مشوش اور فکر مند کرے، کیونکہ اولاد اگر نیک ہے تو خدا خود ان کی مدد کرے گا، اور اگر بری ہے تو اس کی برائی میں اپنے کمائے ہوئے مال سے کیوں مدد کرے کہ مرنے کے بعد بھی گناہ ملے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتبع المیت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله متفق علیہ۔ ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میت کے ساتھ قبرستان میں تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال اور اس کا مال، اور اس کے اعمال۔ دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں، اہل و عیال اور مال، اور صرف اعمال اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں۔ مال سے مراد غلام، لونڈی اور تکفین و تدفین کے لوازم ہیں۔ صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ القبر صندوق العمل، قبر عمل کا صندوق ہے۔ وعن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مما اخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل يا رسول الله او يأتي الخير بالشر فسكت حتى ظننا انه ينزل عليه قال فمسح عنه الرحضاء وقال اين السائل وكأنه حمده فقال انه لا يأتي الخير بالشر وان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم الا آكلة الخزر اكلت حتى امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت ثم عادت فاكلت وان هذا المال خزرة حلوة فمن اخذ بحقه وضعه في حقه فنعم المعونة هو من اخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة متفق علیہ۔ ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مرنے کے بعد تمہارے لیے میں جن چیزوں سے ڈرتا ہوں ان میں دنیا کی تر و تازگی اور زینت بھی ہے جو فتوحات حاصل ہونے کے بعد تمہارے سامنے آئے گی۔ ایک شخص نے یہ سن کر عرض کیا کیا بھلائی اور خیر اپنے ساتھ برائی اور شر کو لائے گی؟ یعنی مثلا فتوحات کے سلسلے میں جو مال غنیمت حاصل ہوگا کیا وہ بدی کو بھی ساتھ لائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے اور وحی الہی کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ ہم نے یہ خیال قائم کر لیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وحی نازل ہونے کے بعد آپ نے اپنے چہرہ مبارک سے پسینہ صاف کیا اور پھر فرمایا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ گویا آپ نے سائل کے سوال کو قابل تعریف سمجھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی برائی کو ساتھ نہیں لاتی، اور اس کی مثال یہ ہے کہ بہار کا موسم جو سبزہ اگاتا ہے وہ بھلائی ہے اور کسی قسم کی برائی اس میں نہیں، لیکن وہ جانور کا پیٹ پھلا کر اس کو مار ڈالتا ہے یا ہلاک ہونے کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ برائی سبزے میں نہیں جانور کے فعل میں ہے، یعنی گھاس کھانے والے جانور نے گھاس اس طرح کھائی کہ اس کا پیٹ خوب بھر گیا اور اس کے دونوں پہلو تن گئے، یعنی اس نے سبزہ کھانے میں حد سے تجاوز کیا اور ضرورت سے زیادہ کھا لیا جو برائی اور خرابی کا باعث ہوا۔ پھر وہ دھوپ میں بیٹھا، جانور کی عادت ہے کہ جب اس کا پیٹ ابھر جاتا ہے تو وہ دھوپ میں جا بیٹھتا ہے تاکہ دھوپ کی گرمی سے پیٹ نرم ہو جائے۔ پتلا گوبر کیا اور پیشاب کیا، یعنی دھوپ کی گرمی نے پیٹ کو نرم کر کے پیشاب اور پخانہ کو خارج کر دیا، اور پھر چراگاہ کی طرف لوٹ پڑا اور گھاس کو کھایا۔ یہی حال انسان کا جب اس کو مال ملتا ہے تو وہ بے دریغ خرچ کرتا ہے
اور معاصی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دنیا کا یہ مال سبز اور خوشگوار، تر و تازہ اور لذیذ ہے۔ جو شخص اس کو جائز طریقے پر حاصل کرے اور جائز مصارف میں صرف کرے تو یہ مال بہترین مددگار ہے، اور جو شخص اس کو ناجائز طریقے پر حاصل کرے تو یہ مال اس کے حق میں اس شخص کے مانند ہو جاتا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور یہ مال قیامت کے دن اس کا شاہد ہوگا، یعنی اس کے اسراف وغیرہ کی شہادت دے گا۔ بخاری و مسلم۔ تشریح: دنیا کی دولت جب آتی ہے تو آدمی عیش و آرام کی فکر اور آخرت سے غفلت شروع ہو جاتی ہے، اور دل میں بڑائی اور جاہ پیدا ہوتی ہے۔ تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو دنیا کی محبت میں آلودہ نہ ہوئے، دوسرے وہ جو آلودہ ہوئے پھر توبہ کر کے پاک و صاف ہو گئے، اور تیسرے وہ جو بدون توبہ ناپاک اور آلودہ ہو گئے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا مانند سانپ کے ہے، اور سانپ کو لینے سے پہلے اس کا منتر سیکھنا ضروری ہے، اور منتر یہ ہے کہ علم حاصل کرے کہ کہاں سے حاصل کرنا جائز ہے اور کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ وضاحت اس کی حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمائی کہ منتر اس کا تقوی ہے، اور تقوی حاصل ہوتا ہے متقی بندے کی صحبت سے۔ احقر مؤلف عرض کرتا ہے یہ حدیث تائید کرتی ہے اس ارشاد کی لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل، ترجمہ مالداری مضر نہیں اس کو جو ڈرتا ہے اللہ تعالی سے۔